اب دیکھیے یہ دو طرفہ قسم کو معاہدہ ہوتا ہے مرید اور مرشد کا آپس میں۔ مرشد وہ ہوتا ہے بنیادی طور پر جو شریعت کی مکمل پابندی کرنے والا ہو۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو علوم جتنے بھی ہیں ان کی بنیادوں سے کم از کم طور پر واقف ہو، وہ اس معاشرتی تناظر میں جس میں رہ رہا ہے اس میں اپنی اچھی شہرت کا حامل ہو، عوام میں، لوگوں میں۔ اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ کوئی ایسی برائی منسلک ہے جس کی بنیاد پر اس کی شہرت ہو، بلکہ اچھائیوں کے ناطے سے اس کی شہرت ہو۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر، فکر، اس کی یاد اور 5 وقت کی نمازیں وقت کے تعین کے ساتھ اور تمام شریعت کے احکامات کو بجا لانے والی شخصیت ہو، پاک صاف رہنے والا ہو، کسی قسم کی غلوکاری یا وہ جو شیطانی قسم کے عوامل ہیں ہمارے اس معاشرے میں ان سے پرے رہنے والا ہو اور دوسروں کو بھی روکنے والا ہو۔ یہ تو اس کی بیسک کوالیفیکیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں کم از کم ہونی چاہیے۔ مرید کون ہو؟ ہر وہ بندہ جو اس کی ارادت میں آنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف جائے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، مرید کا اور مرشد کا آپس میں۔ کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدہ ایک حلف اٹھاتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں تمہارے احکامات کی مکمل طور پر پابندی کروں گا، اور مرشد کا یہ حلف ہوتا ہے اس وقت جو مرشد اپنے تئیں کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے راستے پر تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اب مرشد اس وقت کیا کرتا ہے؟ اس کی تطہیر کرتا ہے، پاکیزگی کرتا ہے۔ سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے اس کو، یعنی جنرلی طور پر عام طور پر جو باتیں کی جاتی ہیں کہی جاتی ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف تطہیر کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی کرتے ہیں۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں سے، کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا، پھر بھی ہو جائے تو پھر توبہ کرنا ہے۔ یہ تو اس کا پہلا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی کرنی ہے، 5 وقت کی نمازیں، اس کو اس طرف لے کے آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی تطہیر قلب کے لیے اسے ذکر کا کہتا ہے، یاد الہی کا، ذکر کا، کلمہ طیبہ یا جو بھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ پھر شغل کے طور پر رکھنا اسے، یعنی معمول کے طور پر بنائے رکھنا ہے اس کو۔ اس سے یہ ہے کہ دل کی تطہیر ہوتی ہے قلب کی، اور قلب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ قلب سلیم، وہ لوگ جو میری طرف قلب سلیم لے کر آئے ان کے لیے بڑی ہے، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ قلب سلیم جو ہے سلامتی والا دل، قرآن مجید میں ہی ہے کہ قلب ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر ران آ جاتی ہے۔ ران، ران مین کہ آپ جس طرح لوہا دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی تطہیر اور صفائی صرف ذکر الہی سے ہوتی ہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا پورا جسم تندرست اور صحیح ہے، اگر وہ بیمار ہے یعنی اس کے اوپر برائی کے سارے داغ ہیں تو آپ کا پورا جسم بیمار ہے اور روح بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اس دل کی تطہیر کرواتا ہے وہ شخص، اور دل کی تطہیر ذکر الہی سے ہوتی ہے، اس کی یاد سے ہوتی ہے، اطمینان اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی کام اس کو پھر تطہیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک اور دیگر بہت سارے ورد وظائف اسے جو دیے جاتے ہیں جس اس انداز سے اس کو اس منازل تک پہنچاتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے اس کے مرید کا، اور یہ پوری زندگی کا کام ہے، صرف 1 یا 2 دن کا نہیں ہوتا، تاوقتے کہ ایک وقت ایسا معین آ جاتا ہے کہ اس پیر و مرشد اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد مرید تب بھی اس کے لیے وہ احکامات ہوتے ہیں وہ جاری رکھتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی تطہیر کر کے معاشرے میں کسی قسم کی بگاڑ نہیں پیدا کرتا اور چلتا رہتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ایک پیر کا، ایک مرید کی طرف۔